کسی شاگرد نے پوچھا، شرارتی شاگرد تھا، مولانا صاحب استاد جی یہ تو بتا کہ یہ سانپ میں اللہ نے کیا فائدہ رکھا ہے؟ استاد نے کہا کیوں سوال پوچھ رہی ہو؟ شاگرد نے کہا استاد جی قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ جتنی بھی اشیاء اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا یہ انسان کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ شاگرد پوچھ رہا ہے اس سانپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ استاد جی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی مخلوقات میں نے پیدا کیا ہے یہ ساری کے ساری انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو استاد جی بہت چالاک آدمی تھا، انہوں نے کہا بیٹا حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلالہ قبر میں عذاب دے گا تو سانپوں کا ذکر ہے، اگر سانپ دنیا میں نہیں ہوتا تو ہمیں ڈر کیسے لگتا؟ آج یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک سانپ گر گیا، اوپر سے نیچے گرا، تو اب میرا کیا کیفیت ہوگی؟ میں ڈروں گا، بھاگوں گا، اور دروازہ بھی کھلا ہے میں اس سے بھاگوں گا۔ لیکن جو قبر ہے اوپر سے بھی مٹی نیچے بھی مٹی، دائیں طرف بائیں طرف سارے اطراف جب بند ہو گئی اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا اور ایک سانپ آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ جب دنیا میں ہم ڈرتے ایک سانپ یہاں آیا تو اگر وہاں ہمارے ساتھ کوئی ہوگا نہیں، تو استاد نے کہا کہ سانپ اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دنیا میں تم یہ چھوٹے سے سانپ دیکھ لو اور تمہیں سمجھ میں آئے گا جو قبر کا سانپ ہے اگر اس کا ایک سانس اس کے زہر کا ایک ٹکڑا ذرے کے مطابق وہ دنیا پہ آئے گی تو ساری جو دنیا میں سبز درخت اشیاء ہے وہ جل جائے گا، تو اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ دوسرا کہا اس شاگرد جی یہ بھی سن لو کہ سانپ کا فائدہ یہی ہے تو نے مارا تو تجھے نیکی ملے گا، اور تیسرا یہی کہ انہوں نے شیطان کو اپنے منہ میں رکھا تھا اور جنت میں داخل ہو گیا، یا یہ جنت کا خزانچی تھا خازن، تو انہوں نے شیطان کو اجازت دیا تھا اور اس کے 4 پاؤں بھی تھے، لیکن جب یہ کام کیا تو اللہ جل جلالہ نے اس ایک غلطی پر، اس ایک گناہ پر جو شیطان کے ساتھ معاونت کیا، اس کے 4 پاؤں گرا دی۔ یہ بہت خوبصورت تھا، وہ خوبصورتی بھی مٹ گیا، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ اور ہے، کہتے ہیں نا کہ شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی کافر کا کیا فائدہ ہے؟ ساری اشیاء جب انسان اور خصوصاً انسانوں میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے تو یہ بتائی کہ کافر کا کیا فائدہ ہے؟ استاد جی نے کہا اگر تو نے کافر کو مارا، اگر تم نے کافر کو مارا تم غازی بن گئی، اور اگر کافر نے تم ہی مارا تو تم شہید بن گئی، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے اشیاء کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو میرا مطلب یہی تھا اگر سانپ دنیا میں نہیں ہوتا، ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، تو ہمیں تعجب ہوتا کہ سانپ کیا چیز ہے، یہ کیسا ہوں گے؟ جیسے ہم کشمکش میں فرشتے کا شکل کیسا ہوگا، شیطان کا شکل کیسا ہوگا، جن کیسے ہوگی جس نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا؟ ہم عرش کیسا ہوگا، کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم فرشتہ ذہن میں ایسے تخیلات آتے، خیالات کہ فرشتے کی بھی 2 ہاتھ ہوں گے، ایک سر، 2 آنکھیں، ایک ناک، 2 کان ہوگی، منہ ہوگا، رخسار ہوں گی، اور پلکی ہوں گی، ابرو ہوں گی، یہ ساری اشیاء ہم بھی ایسا سوچ رہی ہے نا۔ تو پنڈت جی آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا انسان کے طرح ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، ان جیسا کوئی نہیں۔ اور دوسری اعتراض جو آپ نے کی کہ کیا خدا چوری پر بھی قادر ہے؟
تو